जिस उन्वान के ऊपर हम सीखने को हैं, इंतहाई मुनफरद और इंतहाई कंफ्यूजन रहती है आमतौर पे इस टॉपिक के ऊपर लोगों को। हमारे मुताबिक मसीही इस बात को जानने से महरूम है कि हमें कौन सा किबला दिया गया है। इससे बेशतर के हमारा किबला के ऊपर मैं बात करूं, खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों में, हालेलुया। इसलिए कि कलाम में लिखा जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आजादी है, और यह भी लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये खुदा का सारा कलाम सच्चाई पर मबनी है। इसका एक एक शोशा, एक एक नुक्ता, एक एक हरफ, एक एक लाइन, एक एक आयत, पैदाइश की किताब के पहले बात की पहली आयत के पहले लफ्ज से लेकर मुकाशफा की किताब के आखिरी बात के आखिरी लफ्ज तक इल्हाम ही इल्हाम है, और ये सच्ची किताब है। इसके खुलने से जिंदगी जारी हो जाती है, हालेलुया। इसके जलाल से मैंने बदरूहों को तड़पते देखा है, ये इतना जलाली कलाम है। थोड़ा सा हालेलुया। मुझे बहुत दफा इस बात का, इस सवाल का सामना रहा है कि हमारा किबला कौन सा है। बहुत दफा तो मेरे दिल में सवाल करता, कभी मेरी रूह में सवाल करती, कभी किसी कौम में से सवाल किया जाता, कभी स्टूडेंट्स में से ये सवाल किया जाता, कभी खलीफा में से ये सवाल किया जाता कि आया हमारे दरमियान किबले की कोई तालीम है। क्या मिलेगा? अगर खुदा ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अवश्य है। तो खुदा ने इस बात को रूहुल कुद्दुस ने मेरे दिल में डाला कि हम इसके ऊपर बात करें, ताकि हम वाज़िया निकाल सकें बीच में से कि दर हकीकत मामला है क्या। आजकल ये भी तानाजनी है कि लोग पे करा कर हम चर्च बनाई जा रहे हैं। आजकल तो हर दूसरे का चर्च, इसके ऊपर भी हम आज थोड़ा बहुत ट्रैवल करेंगे, सीखेंगे। सो आते हम कम टू द पॉइंट। ये किबला का सिलसिला शुरू कहां से होता है? पहला किबला कहां पे बनाया गया? पहला किबला किसने बनाया? कौन सी कौम में बना? कौन सी उम्मत में बना? कौन से मजहब में बनाया गया? पहला किबला किस शख्स ने इजाद किया? किस शख्स ने दरियाफ्त किया? किस शख्स ने मद्दे मुकाबल उसकी बुनियाद रखी? कौन उसका फाउंडर है? कौन उसका मौजूद है? अगर किताबें मुकद्दस का मुतालिया करें, बगौर मुतालिया से हमें मिलता है कि जमीन पर सबसे पहला किबला, सबसे पहला मजबा, सबसे पहली इबादत गाह, सबसे पहला जो इस नुक्ते का जो मेन मौक़िफ़ था वो किसने रखा? वो खुदा ने खुद रखा। जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, और खुदा ने कहा नालाओ अरे इंसान इलाहे सूरतीना, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत वाला करते हैं, हालेलुया। खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत वाला करते हैं। खुदा ने कलाम में लिखा है मशरिक के अदन में एक बाग लगाया, लिखा है खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास आया करता था। मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा और थोड़ा वक्त जो है वो मुझे जरूर दीजिए। बात को सुनिएगा, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, बात किताब की है और ये हमारे लिए हुज्जत है, मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास आता। आदम ने तो नहीं कहा था इधर आया करो, हाँ जी पहले आदम ने तो नहीं कहा था खुदा ये जगह सिलेक्ट कर लेते हैं, खुदा ने इस दरख्त के नीचे आ जाया कर, खुदा ने ये यहाँ पे जो पार्क बेंच पड़ा हुआ इसमें आ जाया कर ना। खुदा ने सबसे पहले एक चीज जगह मुकर्रर की कि आदम मैं यहां आया करूंगा और तू यहां मुझसे मिल लिया करना, हालेलुया। सबसे पहला किबला और सबसे पहला मजमा खुदा ने खुद अपने हाथ से इस जमीन पर लगाया।
وہاں پر آدم خدا سے ملنے جایا کرتا. آج کل تو ہم چھوٹے چھوٹے خادمین جہاں مرضی چرچ بنا لیتے ہیں نا. سب سے پہلا جو مذبح جہاں پر خدا انسان سے ملاقات کے لیے موجود ہوتا تھا وہ خدا نے خود بنایا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ I am in your church. Where are you? آدم تو کہاں ہے؟ آج بھی لوگوں سے خدا پوچھتا ہے Where are you? By your name. کلام میں لکھا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے میں ان کو ان کے نام سے جانتا ہوں. آج بھی اگر ہم چرچ مس کرتے ہیں یا چرچ نہیں جاتے یا خدا کے مقررہ مذبح کے اوپر نہیں جاتے, خدا پوچھتا ہے Where are you? آدم تو کہاں ہے؟ فلاں تو کہاں ہے؟ سو واپس آتے ہیں. پہلا جو قبلہ پہلا جو مذبح تھا وہ خدا نے تیار کیا. اور کلام میں لکھا اور خدا نے زمین سے پانی لیا پھر انسان کو بنایا. بجری لی. ہاں جی. انسان کی صورت کیسے بنائی؟ زمین کی مٹی سے. عبرانی میں مٹی کہتے ہیں ادما کو. لفظ ادما سے آدم ہے. آدم کو اسپیسیفک اس میں معرفہ نہیں ہے, اس میں گرامی نہیں ہے. یہ مٹی کو کہتے ہیں. عبرانی میں آدم یا ادما مٹی کو کہتے ہیں. سچو کہ تو مٹی سے لیا گیا ہے اس لیے تیرا نام آدم ہوگا یا ادما ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ تو مٹی سے لیا گیا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے جب انسان گراوٹ کا شکار ہوتا ہے, آدم نے گناہ کیا, خدا سزا سناتا ہے. خدا کہتا ہے اب تو خاک ہے اور پھر تو ادما ہے اور ادما میں لوٹ جائے گا. اچھا خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا. وقت گزرتا گیا, انسان گراوٹ کا شکار ہو گیا, انسان عدن سے خروج کر گیا, باہر چلا گیا وغیرہ وغیرہ. اب خدا سے ہماری دوری ہو جاتی ہے, مذبح ختم ہو جاتا ہے, معاملات بگڑ جاتے ہیں, سلسلہ خراب ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا. انسان کی حماقت چیک کریں. میں اسلام آباد علامہ اقبال لائبریری میں بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا. وہاں پر مجھے ایک عجیب سی جو ہے وہ بات دیکھنے کو ملی اور میں نے اس کو مانا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے ضرور بنایا گیا ہے, مٹی ہی سے بنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مٹی سے بنایا گیا ہے اور انسان نے زمین کی ہی مٹی سے دیوتا بنانے شروع کر دیے. انسان کی سب سے بڑی حماقت اس روئے زمین پر یہ رہی ہے کہ جس خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے, انسان نے زمین ہی کی مٹی سے لے کر خدا بنانے شروع کر دیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زمین کی مٹی لے کر خدا بنانے شروع کر دیا. آپ کا پورا دور سبا ہندوستان, آپ کے دیگر جو ہے وہ نباتی مذہب سارے بت پرست ہیں. زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا کس نے؟ خدا نے. پھر انسان نے کیا کیا؟ زمین کی مٹی ہی لی اور خدا بنانا شروع کر دیا. دیکھا نا آپ نے, بت پرستی شروع کر دی. ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ نمرود کے دور میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو دیوتا سمجھا جاتا تھا. اس دیوتا کی اتنی طاقت تھی, وہ جس بھی جنگ میں جاتا وہ جنگ فتح کر کے آتا, وہ لوگوں کے علاقوں کو مسمار کر دیتا, وہ فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا آتا اور لوگ اس کو ایک انسان نہیں بلکہ دیوتا سمجھنا شروع ہو گئے. جب دیوتا سمجھنا شروع ہوئے, اس کی فوج ہی میں سے ایک ایسا تیر انداز تھا جس نے چوری چپکے سے اپنے دیوتا کو تیر چلا کر مار ڈالا, اور جیسے ہی اس کے سینے میں تیر کھوپ جاتا ہے وہ بادشاہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کا سارا لہو بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو اس کی رعایا تھی اس کے لوگ تھے وہ رونا شروع ہو گئے, پیٹنا شروع ہو گئے کہ ہمارا دیوتا مر گیا, ہمارا دیوتا مر گیا, اب ہم کیا کریں گے. ایک سیانے بندے نے مجھے مشورہ دیتا, انہوں نے کہا چھٹو یہ خون اندر اندر سی نا, ہوں اس مٹی کے اندر ہے, بس تھوڑے اس مٹی نو یہ بت بنا دو. یہ فرسٹ ٹائم بت پرستی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جب انسان نے بت بنانے شروع کیے تھے. انسان نے خدا کو بنانا شروع کیا. خدا جو انسان کو بناتا ہے اس نے خدا کو بنانا شروع کر دیا. اب خدا کو مختلف قبلے ملنے لگے. خدا کو کبھی تو کسی گھر میں, کبھی کسی حجرے میں پکڑ کے, وہ جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے, کبھی اس میں پکڑ کر رکھ دیا, کبھی اس میں پکڑ کر رکھ دیا. تالمود میں پڑھ رہا تھا, ابراہیم کا باپ تارا بت بنایا کرتا تھا اور بت بھی بناتا تھا, اس کی ایک فیکٹری تھی بہت بڑی, اور ابراہیم اس کے ساتھ گھنٹوں ڈبیٹ کرتا تھا, مناظرے کرتا تھا, لڑتا تھا کہ اب آپ یہ کام غلط ہے. مجھے میرے دادا نوح سے یہ تربیت ملی ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے, تو بت بناتا ہے. ایک دن تارا باہر گیا, ابراہیم کا باپ
اور پیچھے سے ابراہیم کو غیرت آئی, اس نے پکڑ کے ساری فیکٹری کو برباد کر دیا, سارے چھوٹے بڑے بت توڑ دیے. اور اب ڈر بھی رہا تھا کہ میرا باپ آنے والا ہے. اس کا باپ اندر آیا, ایک بت اس نے بچتا چھوڑ دیا, وہ بہت بڑا بت تھا. اس نے کیا کیا, اس نے وہ کلہاڑا جس سے اس نے سارے بتوں کو توڑا تھا اس بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا دیا. اس کا باپ آیا, کہتا یہ کیا ہوا ابراہیم, یہ کیا ہوا, یہ کون آیا تھا, کوئی ڈاکو آ گیا؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نے چھپ کے دیکھا کہ یہ سارے بت لڑ رہے تھے آپس میں, اور یہ سب سے جو بڑا بت ہے نا, اس نے پکڑ کر کلہاڑی سے سارے بتوں کو مار دیا, ڈھا دیا. اس کا باپ کہتا تو بیوقوف ہے, وہ بت ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. ابراہیم نے کہا باپ میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں, یہ بت ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے قبلہ تلاش کرتا ہے, تو کبھی اس کو پکڑتا ہے, کبھی حجرے میں لے جاتا ہے, کبھی گراؤنڈ میں لے جاتا ہے, کبھی مندر میں لے جاتا ہے, کبھی ٹیمپل میں لے جاتا ہے, کبھی چھت میں رکھ دیتا ہے. انہیں بے شمار قبلے بنا رکھے ہیں. تجھے بتاؤں گا خدا کا قبلہ کون سا ہے, خدا نے کون سا قبلہ دیا ہے. اس کے بعد وقت گزرتا جاتا ہے, وقت گزرتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے خدا کا دل کرتا ہے یار بہت دور ہو گیا ان سے, میرے بچے ہیں, ان کو اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے, ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. کبھی ماں باپ کو ان کا دل کرتا نا میرا بچہ میری شکل دے جاوے, ایسا ہے نا. تو باپ نے, آسمانی باپ نے ہمیں اپنی شکل پر, اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے. اس کی محبت ہے ہمارے ساتھ, باپ اور بچوں جیسی. اس نے دل کیا کہ میں دوبارہ سے, اس نے ایک بندے کو چنا جس کا نام موسیٰ ہے. اس نے کہا سینا کے اوپر موسیٰ کے ساتھ باتیں کی, اس نے ہورب کی پہاڑی پر موسیٰ کے ساتھ باتیں کی. اس نے کہا اے موسیٰ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے درمیان میں آ جاؤں, میرے لوگوں کو مصر کی غلامی میں سے چھڑا, اور ایسا کر کہ اب ایک خیمہ اجتماع بنا لے. اور خیمہ اجتماع کوئی عام نہیں ہوگا, دور سے ایسے لگے گا جیسے 4 تمبو لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ خیمہ اجتماع اتنا مسا سے بھرا ہوگا کہ اس کے اندر, اس چھوٹے سے خیمے کے اندر کون آئے گا, زمین اور آسمان کا خالق اور مالک خود تابوت سکینہ کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا. عہد کے صندوق کے اندر اس کا جلال ہوا کرے گا, اور میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تم سے جدا نہیں رہ سکتا. What is the love of the God for the people of the God. خدا کے لوگوں کے لیے اس کی محبت کیسی ہے. ہم لڑے ہوئے ہیں, ہم بدی کا شکار ہیں. خدا نے باہر نکال دیا, آدم صاحب باہر چلے گئے. کب کہیں لکھا آدم واپس کیا کہتا خدا مجھے معاف کر دے, کہیں لکھا بائبل میں. ہم حماقت کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی حماقت کرتے ہیں. خدا آسمان سے آوازیں دیتا ہے, اپنا ہاتھ نیچے بڑھاتا ہے. ہم آپس میں لڑ پڑے نا, کہنے پہلے میں نے وہ بلائے گا تو تیری. ایسا ہے خداوندوں کا خداوند جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے سلطان السلاطین, وہ آسمان کو چیرتا ہے, اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ. خیمہ اجتماع بنایا گیا. موسیٰ نے تمبو تان کے جو ہے وہ جس طرح اس کو دکھایا گیا, بتایا گیا, خیمہ اجتماع بنا دیا. یہ بھی ایک قبلہ تھا. ساری بنی اسرائیل قوم اس خیمہ اجتماع کے دروازے پر جایا کرتی, اور پھر پاک مقام, اور پھر پاک ترین مقام, اس کے اندر عہد کا صندوق, اس کے اندر خدا کا جلال. پوری بنی اسرائیل قوم اس عہد کے صندوق کے سامنے جا کے جو ہے وہ سجدے کیا کرتی. اس کو دیکھتے 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 داؤد کا دور آ گیا. داؤد بہت بڑا بادشاہ بن جاتا ہے, چاروں صوبوں کے اوپر بادشاہ. کون سے صوبوں کے اوپر بادشاہ؟ اس کا بہت بڑا محل ہے. یہ سامنے داؤد کا محل ہے, اور یہاں سامنے خدا کا ٹینٹ لگا ہوا ہے. داؤد کہتا ہے اے خدا تو نے مجھے اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا ہے, اتنا بڑا محل عطا کر دیا ہے, میرا دل کرتا ہے تیرا بھی ایک بہت خوبصورت گھر ہو. خدا نے اس کو بولا کیا کہا, زمین اور آسمان کی ساری معموری میری ہے اے داؤد. یہ بادشاہ بنایا تو تجھے میں نے بنایا, یہ محل دیا تو تجھے میں نے دیا. میں آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سماتا نہیں ہوں. تمہارے لیے کیسا گھر بنا سکتا ہے, تمہارے لیے کیسا گھر بنا سکتا ہے. اس وقت خدا کو غیرت ہے, یا پڑھ کے دیکھ لیں. اس وقت خدا کو غیرت ہے, خدا نے منع کر دیا تو نہیں بنا سکتا, کیونکہ تیرے ہاتھ لہو سے رنگے ہوئے ہیں. تو نے قوموں میں سے لوگوں کا جو ہے وہ قتل کیا ہے. فضل ہوتا ہے جس کے اوپر, جس کو خدا کہتا ہے کہ تو میرا گھر بنا لے. یہ فضل کی بات ہے, میں فضل کی بات کر رہا ہوں, بزرگ داؤد کی تذکیر نہیں کر رہا. خدا نے اس کو منع کر دیا تھا. اگر آج کے چھوٹے ادنا خادم کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ تو میرا گھر تعمیر کر لے, میری زندگی ایک طرف اور خدا کا یہ حکم میرے لیے ایک طرف ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا. سلیمان نے ہیکل تعمیر کی, اتنی خوبصورت ہیکل تعمیر کی. حکمت سے معمور وہ شخص
اس نے اتنی خوبصورت ہیکل تعمیر کی کہ بڑی بڑی دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے. اور پتہ ہے بزرگ داؤد کا تخت کیسا تھا؟ اس کا تخت ایسا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پانی کے اوپر چل کے جا رہے ہیں. ہندوستان کی ملکہ جب سلیمان کو ملنے گئی ہے، اس کی حکمت کو دیکھنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس نے سنا ہوا تھا. وہ جاتی ہے تو سلیمان کے جو شاہی چیئر ہے، شاہی جو اس کی کرسی ہے، اس کے ساتھ اس نے آ کے بیٹھنا تھا. تو اس نے اسٹیج کو دیکھ کے نا، اس نے تخت کو دیکھ کے اپنا جو ہے وہ چوگا اٹھایا اور آنے لگی. اس نے کہا چوگا نہ اٹھا، اس کو ڈیزائن ہی ایسے کروایا ہوا ہے، تیرے کپڑے نہیں بھیگتے. پھر اس نے کہا تھا کہ جو میں نے سنا تھا وہ 10% بھی نہیں تھا. سلیمان تجھے اتنی حکمت خدا نے دی ہوئی ہے، تو کیسی کیسی چیز تخلیق کرتا ہے. اس نے خدا کا گھر بنایا. وہ پہلی ہیکل کہلائی خیمہ اجتماع کے بعد. اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ کے اوپر. پہلی ہیکل کے جو گرد جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے خیمے رہتے. بنی اسرائیل قوم اس کی طرف منہ کر کے 5 سے 7 وقت نماز ادا کرتے. کوئی تو مقررہ وقت کے مطابق 3 دفعہ، کوئی تو 7 دفعہ، کوئی 5 دفعہ. آج ہمارے اہل جو ہے وہ دوست مسلمان بھائی بھی 5 دفعہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں، حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. اور 7 دفعہ دن میں نماز کیا کرتے تھے. دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ جلملی دار کھڑکی کھول کر خدا کے گھر کی طرف یروشلم کو منہ کر کے دن میں 3 سے 4 بار دعا کیا کرتا تھا. زبور نویس 7 بار دعا کیا کرتا تھا ہیکل کی طرف منہ کر کے، کیونکہ خدا کا جلال اس کے اندر ہوا کرتا تھا. خدا کی شکانہ کے صندوق کے اندر ہوا کرتی تھی. خدا جو ہے وہ صندوق کے اوپر اپنے جلال کو نچھاور رکھتا تھا تاکہ بنی اسرائیل قوم میری طرف دیکھ کر، میری طرف منہ کر کے، میری طرف رخ کر کے دعا کیا کریں. نہ وہ اکرون کے دیوتا کے پاس جائیں، نہ وہ عرب کے بتوں کے پاس جائیں، نہ وہ ہندوستان کے بتوں کے پاس جائیں، نہ وہ کسی اور جگہ پر جائیں، نہ چاند ستاروں کی پرستش کی طرف جائیں. اگر وہ آئے تو تابوت سکینہ کی طرف آئیں، عہد کے صندوق کی طرف آئیں، کیونکہ اس کے اوپر میرا جلال ہے. خدا نے ان کو قبلہ بخشا. وہ ہیکل نبوکت نظر بادشاہ نے 586 قبل از مسیح میں تباہ کر ڈالی. اس کو مسمار کر دیا، برباد کر دیا. اس کے بعد یرمیہ کے دور میں، عزرا کے دور میں خدا نے پھر اپنے لوگوں کو زربابل کے دور میں جو ہے وہ حکم دیا اور توفیق دی. انہوں نے پھر اسی ہیکل کو کھڑا کیا، پہلی والی ہیکل کو کھڑا کیا. موقع مل گیا اس کو ایکسپیرینس بادشاہ نے آ کے جو ہے وہ تباہ برباد کر ڈالا. پہلی ہیکل کا بھی بات چل رہی ہے، پوری مسمار نہیں ہوئی تھی، آدھی ہوئی تھی. پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا، یرمیہ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری بار پھر جو ہے اپیفینس نے اس ساری ہیکل کو برباد کر دیا. آپ کو پتا یہودیوں کے اوپر بار بار آزمائشیں آتی رہتی تھی. دوبارہ سے پھر اس کو مسمار کر دیا گیا. یرمیہ روتا ہے، نوحہ کرتا ہے، لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو روتی ہے کیونکہ وہ نہیں ہے. ان کا وجود ہی ختم ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکے تھے. دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کیا گیا. اب یہ دوسری ہیکل تھی. دوسری ہیکل کو جب دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے تو میرے عزیزوں اس کو مادیوں کی حکومت نے پس پشت کر دیا، مسمار کر دیا، ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. پھر تیسری ہیکل کو جس نے کھڑا کیا وہ آپ کو پتا ہے ہیرودیس نے. 40 سالوں میں وہ ہیکل جو ہے وہ کھڑی کی گئی. ہیکل کھڑی کی گئی 40 سالوں میں. یہ ایک الگ سٹوری ہے، بہت لمبی سٹوری ہے. 40 سال کیوں لگے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. قبلہ وہی ہے، یہودیوں کا قبلہ وہی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قبلہ اتنا ضروری ہے. آپ کی دنیا میں 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب قبلہ رکھتا ہے. اگر ہم زرتشت کی بات دیکھ لیں، یہ آگ پرست ہوتے ہیں. انہوں نے آگ دان وہاں پہ رکھا ہوتا ہے، آتش دان وہاں پہ رکھا ہوتا ہے. یہ دن میں 5 وقت یا 4 وقت اس آتش دان کی طرف، اتنا سا ایک بہت بڑا آتش دان ہوتا ہے، اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے وہ دن میں 3 4 5 دفعہ اس کو قبلہ بنا کر اپنی جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، فیتھ پریکٹس کرتے ہیں. اگر یہودیوں کی طرف دیکھ لیں تو ایک ہی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اسی کو جا کر جو ہے قبلہ بنا کر جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. اگر صابی مذہب دیکھ لیں وہ پانی کی ندیوں کے پاس جا کر جو ہے ان کو اپنا قبلہ بناتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کے سامنے جا کے پرستش کر سکے. صابی مذہب وہ ہے جو یوحنا کی لڑی سے لکھا نا بائبل میں، یوحنا کے بھی شاگرد تھے. وہ پانیوں کی تالابوں کے پاس رہتے ہیں کیونکہ یوحنا جو ہے وہ انتوت میں رہ کر بپتسمہ دیا کرتا تھا. صابی مذہب کے لوگ جو ہے وہ پانیوں کے جو ہے وہ نزدیک رہ کر وہاں پر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر پریکٹسز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ہندوز دیکھ لیں،
30 लाख से ज्यादा इनके बुत हैं और ये कोई भी किबला इख्तियार कर लेते हैं, कभी तो भोलेनाथ का, कभी कृष्ण का, कभी राम का, कभी सीता का, कभी वगैरह वगैरह वगैरह। जहां पर भी इनको मौका मिलता है ये उसी को किबला बनाकर जो है वहां पर नमाज अदा करते हैं। और हमारे मुसलमान भाई भी हरम शरीफ में खाना काबा की तरफ हर साल हज अदा करते हैं, तवाफ करते हैं, वहां पर भी जो है वो किबला अदा करते हैं। जहां पर भी हो वो रोज जमीन के ऊपर उस तरफ अपना जान नमाज बिछाकर नमाज अदा की जाती है, इसलिए कि वहां पर समझा ये जाता है कि उनका खुदा है। दिस इज नॉट बैड थिंग, बुरी बात नहीं है। अगर आपका अकीदा ये है कि आपका खुदा वहां पर है, ये बुरी बात नहीं है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। और इवन 4200 से ज्यादा मज़ाहब ही अपने अंदर किबला का तस्वुर रखते हैं। तीसरी हैकल को किसने मस्मार किया? टाइटस ने सन 70 में मस्मार कर दिया। सन 70 में यसुमसी ने की पेशन को पूरी यसुमसी ने कहा था ना कि इसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना बचेगा। सन 70 में उसको तबाह कर दिया गया। एक चौथी हैकल भी बनी थी, ये भी बात याद रखें। चौथी हैकल, चौथा मस्बा, चौथा किबला यहूदियों का जो बनाया गया था वो मलका हेलेना ने बनाया था। मलका हेलेना कौन थी? ये कंस्टेंटाइन की बीवी थी, वो बादशाह जो रोमी बादशाह था जिसने मसीहियत को कबूल किया था और उसकी मां पहले ही कबूल कर चुकी थी। 312 में उसकी मां ने यसुमसी को कबूल किया, 325 से 30 में उसने चौथी हैकल बनवा दी। और चौथी हैकल जो है वो इस्लाम के जो है वो जितने भी सहाबा थे उन्होंने वहां पर अब जो वहां पर मस्जिद अक्सा है, वहां पे जो चौथी हैकल है उसकी जगह पर अब मस्जिद अक्सा है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्या वाकया हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो अभी भी जो यहूदी हैं वो उस दीवार की तरफ किबला बनाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसको कहते हैं दीवारें गिरिया। गिरिया का मतलब गिरिया जारी करना, रोना, पछताना, मातम करना। मुसलमान भाई काबा की तरफ देखकर अपना किबला बनाते हैं, जरतुश्त आग की तरफ देखकर अपना किबला बनाते हैं, हिंदू भोलेनाथ की तरफ देख के अपना किबला बनाता है। इसके अलावा और भी जितने चांद सितारों की प्रस्तिश करते हैं वगैरह वगैरह बहुत से मज़ाहब हैं जो किबला रखते हैं। सवाल ये है आपका किबला कौन सा है? क्या टॉपिक? हमारा किबला। तो क्वेश्चन इज दिस, हमारा किबला कहाँ है? Where is our किबला? Where is our डायरेक्शन? हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है? हमें कहाँ पर जाना है? कहाँ पे जाके टकरे मारे? पादरी जोसेफ ने भी चर्च बना लिया, पादरी दानियल ने भी चर्च बना लिया, पादरी इलियास ने भी चर्च बना लिया, बिशप रज़ाक ने भी चर्च बना लिया, हर एक ने तो चर्च बना लिया, जाए कहाँ? मैं आपको बताऊं, आजकल लोग ताना मारते हैं, लोग ही पादरी तक कराची चर्च बनाई फिरते हैं। क्रिश्चियनिटी में जो सबसे पहला चर्च शुरू हुआ था वो घर से शुरू हुआ था। हमारी की किताब के पहले बाब में लिखा हुआ है। हाँ जी, इब्तिदाई कलीसिया घरों में रहकर दुआ किया करती थी, इबादत खाने अभी नहीं बने हुए थे। 120 की जमात के ऊपर रूहुल कुदस नाज़िल होता है, उस वक्त भी एक किराए का घर था। That was the rent-paid house। रूहुल कुदस किराए के घर में आता है, हैकल में जाना छोड़ दिया है। उस वक्त से जब से हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ हट जाता है, खुदा हैकल से अपना जलाल उठा लेता है, फिर टाइटस आकर हैकल को गिरा देता है। ये गिराना अपने अंदर एक मकसद रखता है, अपने अंदर मकसद ये रखता है कि अब खुदा इंडिविजुअल शख्स के ऊपर जाकर नाज़िल हुआ करेगा। हालेलुया। ये की मार्फत खुदा कलाम करता है, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, मैं अपना रूह उन पर नाज़िल करूंगा। अब सवाल ये है हमारा किबला कौन सा है? आज किबला देख ले बाइबल में से, फिर बोलना नहीं है, वादा दे मुझे अपना किबला नहीं बोलना। अभी मैं आपको साबित करूंगा बाइबल मुकद्दस में से। लोगों के किबले हैं, आपने देखा है, वो डायरेक्शन ढूंढते हैं किधर को करें। क्या कहीं को 2 इंच इधर उधर तो नहीं हो गया, क्योंकि 4 इंच इधर उधर तो नहीं हो गया। आजकल पैरामीटर में निकला है, मीटर से निकल आए हैं, वो डायरेक्ट बता देते हैं यहाँ पर किबला है। ज्यूज, हिंदूज, मुस्लिम्स, जो भी मज़हब पाए जाते हैं। खुदावंद यूसुफ के शागिर्द आए, उन्होंने कहा खुदावंद यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तो मैं दुआ करनी सिखा। तो खुदावंद यूसुफ ने क्या कहा? बस जब तुम दुआ करो क्या कहो? ऐ हमारे बाप तू जो हालेलुया, मुसीबत का किबला आसमान पर है, तू जो आसमान पर है। हालेलुया। ना वो मशरिक में है, ना वो मगरिब में है, ना वो शमाल में है, ना जुनूब में है, ना वो फारसिया में है, ना वो किसी मुल्क में है। कलाम में लिखा है, यूसुफ ने कहा ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया।
اسی لیے ہم کہتے ہیں سب ہاتھ اٹھیں، ہاں ہاللیلویا، سب ہونٹ بولیں۔ اور میرا یسوع کہتا ہے ان قبلوں کی پرستش سے باہر نکل آؤ۔ سامری عورت یسوع مسیح سے کہتی ہے کیا ہمارے باپ یعقوب سے تو بڑا ہے؟ اس نے کہا اس پہاڑ پر پرستش کرنی ہے۔ میرا یسوع کہتا ہے باپ اپنے لیے اب ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں موجود ہو جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ ان کے درمیان میں آ گیا عدن والا واقعہ یاد، خدا آتا تھا نا، رشتہ بحال ہو گیا، خدا نے پھر آنا جانا شروع کر دیا۔ سنو یہ تو پھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ عدن میں خدا آیا کرتا تھا، خدا کے بیٹے میں پھر کہتا ہے 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں آ کر میں خود موجود ہوں گا۔ ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، حوالہ تو کوئی بھی نہیں پڑھا، میں نے تو 36 لکھے ہوئے تھے۔ یوحنا کی انجیل 11 باب کی 40ویں آیت پڑھے دینا، میں 5 منٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ لوں گا۔ بات سمجھ آئیے یہاں تک؟ میرے ساتھ ہے نا؟ سارے مذہب کو قبلے ملے ہوئے ہیں، ہمارا بھی تو قبلہ ہونا چاہیے نا۔ ہمارا قبلہ آسمان پر ہے، اور میں ثابت کروں گا۔ ایک یہ جس میں یسوع نے کہا ہے ہمارے باپ تجھے عرب میں ہے۔ کبھی کسی کو ایسا کہتے سنا ہے ہمارے باپ تجھے عرب میں ہے، اے ہمارے باپ تجھے فلسطین میں ہے، اے ہمارے باپ تجھے ہیکل میں ہے۔ یسوع نے کہا جب تم دعا کرو، تم یو کرسچنز یو چرچ، جب تم دعا کرو تو یوں کہو اے ہمارے باپ تجھے، اور کرو تو میں کھٹ آتے ہوئے ہاللیلویا تجھے آسمان پر ہے۔ ہاں جی 40ویں سے پڑھے یوحنا کی انجیل 11 باب کی 40ویں، بہت بڑا واقعہ ہے یہاں پہ، ہم پڑھیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میں کنٹینیو رکھوں گا۔ ہاللیلویا، پڑھیے جی پلیز، کوئی مائک دے دیں پلیز بھائی صاحب۔ بور ہو رہے ہیں تو میں پھر بھی بند کر دوں گا، صرف 2 سے 3 حوالے ہیں۔ اب ہم دلائل کی طرف جا رہے ہیں۔ استدلال یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے، کرسچنز کا قبلہ کون سا ہے، کہ ہم جانتے ہیں ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ ہم جان گئے ہیں قائل سے، آگے مزید جانیں گے۔ ہمارا قبلہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم یہاں پر پہنچ گئے کہ یسوع نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، جی کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 40 آیت سے ہم خدا کے کلام کا رد کریں گے۔ جی پڑھیں۔ یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا ہاں جی، کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ سوری، یہاں پر بات ایمان کی ہے۔ یہ آسمان کا قبلہ اس کے لیے ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خدا آسمان پر رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اس بند کال کوٹڑی میں رہتا ہے، یا یروشلم کی دیوار پہ بیٹھا ہے، یا یروشلم کے اندر بیٹھا ہے، دس از ناٹ آور فیتھ بینگ اے کرسچن۔ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا خدا کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ آگے بڑھیں جی۔ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ ہاں جی، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر یسوع کہا، نے کیا کیا؟ آنکھیں آنکھیں اٹھا کر کیا کہا بھائی صاحب؟ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف آسمان پر آنکھیں اٹھائی، نہ مشرق کی طرف، نہ عرب کی طرف، نہ یروشلم کی طرف، نہ ہیکل کی طرف، نہ کسی اور سمت کی طرف آنکھیں اٹھائی۔ اس قبر کے اوپر میرے یسوع نے آنکھیں اٹھائی تو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی جو مسیحیوں کا قبلہ ہے، اور اس نے کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری سن لی۔ آنکھیں کدھر اٹھائیں؟ آسمان کی۔ اس لیے کہ میرے یسوع کا اور ہمارا قبلہ آسمان پر ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ پھر کیا کہا؟ اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، ہاں جی، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے بھائی صاحب۔ اب میں بھی آپ سے محنت کرتا ہوں، ہمیں ایمان رکھیں ہمارا خدا آسمان پر ہے۔ ایک پرانے عہد نامے میں سے کا حوالہ ہونا چاہیے۔ زبور 113 نکالیں، 5ویں آیت پڑھیں گا۔ زبور 113۔ بات واضح ہو گئی ہے نا؟ اب اس ٹاپک کے آگے آپ کے پاس جواب بھی آ چکا ہوا ہے۔ ہمارا قبلہ آسمان پر، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر
आसमान के नीचे घुटने टेक कर उससे दुआएं करें, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाएं, मत किसी पादरी की तरफ अपने हाथ उठाएं, मत किसी बिशप की तरफ अपने हाथ उठाएं, मत किसी डिनोमिनेशन की तरफ अपने हाथ उठाएं। यीशु मसीह मज़हब से बिल्कुल परे है, यीशु मसीह मज़हब से बिल्कुल दूर है, यीशु मसीह मज़हब से बिल्कुल डिफरेंट है। मज़हब कहता है शरीयत को पूरा कर, मज़हब कहता है वज़ू कर, मज़हब कहता है तो इतनी नमाजें अदा कर। मेरा यीशु कहता है अगर तू मुझे पुकारे इतना करीब आ जाऊंगा कि तुम मुझे टटोल कर पा सकते हो। माल की किताब में लिखा हुआ, मैं इतना करीब आ जाऊंगा। और वो ये भी कहता है हक कर तू उसने मोहब्बत की, मकाशा की किताब में ये भी कहता है और गुनहगारों मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, इन्हें खोल दो। कार कोई नहीं है मेरे को इस दुनिया में। एक तो टाइटस ने तबाह कर देता है, कभी नबूकदनेस्सर ने तबाह करता, कभी एक्सवेरियस ने तबाह करता, कभी एपिफेनेस ने तबाह कर दिया, कभी यूनानियों ने उसके ऊपर सूर की चर्बियां चढ़ाकर कुर्बानियां चढ़ाकर बर्बाद किया। और घर नहीं है मेरे बच्चों, एक कारी दे दो, अपना दिल खोल दो। आज यीशु के लिए अपना दिल खोल दीजिए, आज यीशु के लिए अपना दिल खोलने की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हवाला पढ़िएगा जरा प्लीज, 113 की 5वीं आयत। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है? खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है? अब आपने इम्तियाज बीच में से खुद देखना है, ये बच्चा गिर ना जाए, किसका बच्चा है? हाँ जी, खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है? आप 45,000 मज़ाहब में से अपने खुदा को दरियाफ्त कर लीजिए। आज अपने दिल में ये अहद बांध लीजिए, कहिए ज़बूर नवीस की तरह हमारे खुदा की मानिंद कौन है? किस जगह पर है? रोए जमीन के ऊपर, 7 बर्रे आज़मों के ऊपर, 7 समुंदर पार, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में कौन सा ऐसा खुदा है? क्या कन्फ्यूशियस है? क्या बुद्धा है? क्या आर्मज है? क्या यूनानियों का कोई देवता है? क्या एरियस है? कौन सा ऐसा खुदा है? हमारे खुदा की मानद कौन है जो कहां पर है? जो आलमे बाला पर तख्त नशीन, जोरदार तालियां, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है। किसी जगह पर नहीं, हाँ आता जरूर है, साजा आवाज मिलते हैं फिर आता है, उसके बच्चे उसे याद करते हैं फिर आता है, मुसीबत ज़्यादा के पास आता है, अब वो इस दुनिया में रहता कोई नहीं है, उसका कोई घर नहीं है। मैं साबित कर दूंगा, अमाल की किताब में लिखा हुआ, उसने कहा तुम मेरे लिए कैसा घर बनाते हो? अब खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। खुदा का शुक्र करता हूं इस बात के लिए, इस बात को जब खुदा ने मेरे दिल में डाला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, इंतहाई गिरा, मैं आंसुओं के साथ रोया, मैं बहुत रोया। मुझे लगता था खिदमत गई, अब नहीं आएगी वापस, खुदा ने खिदमत छीन ली है, ना कोई खुदा का घर बनाने के लिए जगह। मसाइल इतने, परेशानियां इतने, टीम ब्रेक हो जाती है, कलीसिया बिखर जाती है, 6 महीने 4 महीने 10 महीने संडे सर्विस का तमाम नहीं है। मैं कभी किस चर्च में छुपा हुआ जाता हूं, कहीं ये ना कोई पूछ ले उधर तो अपना चर्च सी, मगर खुदा ने, वो जो कायनात का मालिक है, वो जो कुल्ले शान कदीर है, वो जो हस्तिये वाते अजमल है, वो जो हस्तिये फाते अजल है, वो जो हाकिम सराफीन है, वो जो सुल्तानुल सलातीन है, वो जो इमामुल अंबिया है, वो जो जलवाए किबरिया है, वो जो मौसम इंसानियत है, वो जो साफे इसार है, वो जो माल के कोनो मकान है, वो जो हकीकत ज़मान है, अज़ल से अबद तक हाकिम खुदा है। उसने कहा मेरे कलाम में लिखा हुआ है, साबिक 7 बार भी गिर जाए तो मैं उसको उठाने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। कहीं ऐसा होता कि हम आराम से अपने लोगों को अंदर ले जाते, ये जगह मेरे पास होती। कलाम में लिखा है तुम मांग न चुके होगे तो मैं तुम्हें जोरदार तालियां दे दूंगा। मौजज़ाती तौर पर मुझे पता भी नहीं जब ये चर्च बन गया, और मैं हैरान था खुदा की कुदरत के ऊपर कि खुदा आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा नहीं छोड़ता। कलाम में लिखा हुआ है, माएँ गुस्सा ना करें, खुदा की मोहब्बत माँ की मोहब्बत से बहुत बड़ी है। कलाम में लिखा है माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल सकती है, हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर मैं अपने लोगों को भूल जाऊं हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। हालेलुया। उसने उठा खड़ा किया। अब ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें एक किबला मुहैया किया है।
اور قبلہ سیدھا سیدھا آسمان پر ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. خداوند یسوع مسیح کے پاؤں نہیں ہے کہ وہ پہلے یہاں پر جائے گا پھر پادری جہاد کے چرچ جائے گا, پھر تو بڑے سال لگ جائیں گے. خداوند یسوع مسیح قادر مطلق ہے, الوہیت کا منبع ہے. کلام میں لکھا ہے تمام چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا, اسی میں پیدا کی گئی. ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. وہ انفرادی طور پر ہمارے درمیان رہتا ہے. میں اس علاقہ کے ساتھ مخاطب ہو کر, تمام کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہو کر ان کے سامنے یہ بنتی کرتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مناسب لگے کہ واقعی خدا کام کر رہا ہے اس چرچ کے تھرو, تو آپ ضرور جوائن کیجئے. یہاں پر چرچ ٹیم آپ کو ڈسکرپشنز بتا دیں گی, عبادت کے اوقات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, کس کس وقت عبادت ہوتی ہے. آپ کو خدا کے نام کے جو ہے وہ حقیقت میں جو خدا جو اپنی تھیولوجی رکھتا ہے اس کی سمجھ آئے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت کتاب مقدس کی تعلیم کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا جلال کیا ہے. آپ اس چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں. سنڈے کو 10 بجے یہ چرچ لگتا ہے. آج اوپننگ ہوگی. اس سے پیشتر میں نے جو ہے وہ اہل علاقہ کو انوائٹ نہیں کیا تھا. میرا دل تھا کہ میں پراپر مائک میں انفرادی طور پر بھی میں آ سکتا ہوں آپ سب کے گھروں میں, لیکن پھر بھی میں مائک میں بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ سنڈے کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک پال جوزف منسٹری, یہ والی جو بلڈنگ ہے, یہ چرچ ہے, یہ جو ہے وہ لگتا ہے. اور آگے جا کے ہم جو ہے وہ بہت سی اور پروجیکٹس کو بھی جو ہے وہ اس میں لے کے آئے ہیں. یہاں پر پراپر ایک تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ بھی جو ہے وہ بننے کو ہے, جس میں بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر لیول کی جو ہے وہ ٹیچنگس بھی ملا کریں گی آپ کو. اور خدا آپ کو برکت دے. وومن میٹنگ ہوتی ہے بدھ کو شام کو, آپ آئیں اور خدا کا جلال دیکھیں, خدا کے جلال میں سے جلال حاصل کریں. آخری بات کر کے میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. ہمیں سمجھ آ گئی قبلہ کون سا ہے. اگلی بار جب آئیں گے تو میں آپ کو آپ کا کلمہ سمجھاؤں گا کہ کلمہ ہمارا کون سا ہے. پوچھتے ہیں نا لوگ کہ ویسے تھوڑا کلمہ کیڑا ہے, ویسے آپ کا کلمہ کون سا ہے, پھر وہ سیکھیں گے. آج کیا سیکھا جی؟ اونچی آواز میں اگر بول دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرے پسینے کی جو ہے وہ قیمت ادا ہو گئی ہے. ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے ہمارے باپ تو جو عرب میں ہے, آسمان پر ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, زوردار تالیاں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں.